رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، زہرا دی چوکھٹ سوں رب دی، در اصل نبی دا در ہے، کونین دے شادی شہزادی میرے پیر علی دے گھر ہے، خضر ادب تو آکھڑ دے جبریل سمیٹ کے پر ہے، نہیں ملک الموت بھی سر چکدا کیونج بے ادبی دا ڈر ہے۔ عزت امام واجب الاحترام معزز ہستی معزز شخصیت پیر طریقت رابر شریعت پیر سید سونا مائی آپ دی خدمت عالیہ اندر ہاتھ بن کے درخواست گزاراں اپنے خوبصورت خطاب تو نوازیں اور انشاءاللہ نوازیں گے۔ اللہ اللہ سبحان اللہ سادہ کر دے بالکل۔ آپ میں کچھ فاصلہ ہے، آپ میں سے جو بھی اٹھ کے قرآن پاک کے جتنا قریب ہوگا اللہ کی رحمت اس کے اتنا قریب ہوگا۔ کھڑے ہو کر اٹھ کر قرآن پاک کے قریب تشریف لائیں، آگے آ جائیں، مہربانی فرمائے آگے آگے آ جائیں، بیٹا آگے ہو جائے، پیچھے والے سارے آگے ہو جائیں اور آگے ہو جائیں، آپ بھی آگے ہو جائیں، اس سائیڈ والے آپ بھی آگے ہو جائیں، سارے پیچھے سے آگے ہو جائیں۔ بابا جی تو سامنے آگے آ جائیں، نیڑے نیڑے آ جاؤ قرآن پاک پر۔ حضور کے ذکر میں جنگل نے منگل لگایا ہوا ہے۔ حکیم صاحب نے ٹائم لیا اور بانی محفل جو ہے نام کیا ہے سعید احمد اور امجد عباس صاحب، اللہ پاک ان کی توفیقات میں برکت عطا فرمائے، اور جتنے احباب آپ تشریف فرما ہیں آپ سب کا آنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس حاضری کے صدقے میں زندگی میں ہم سب کو اللہ مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ محفل پاک میں پڑھے ہوئے قرآن پاک کے صدقے میں اللہ رحمت والی بارش کا نزول فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، یہ محفل میلاد ہے اور میرے سامنے میلاد نبی کی ایک آیت کھلی ہوئی ہے جس میں قرآن نے مصطفیٰ کے میلاد کا ذکر کیا۔ یہ آیت مجیدہ بہت وزنی جملہ میں کہہ گیا، لیکن آپ نے غور نہیں کیا۔ بندے ہم پہ ناراض ہیں کہ میلاد کہاں لکھا ہے۔ میں آپ سے کہہ گیا کہ جس آیت کو میں پڑھ رہا ہوں اس میں میلاد لکھا ہے، اور گزارش کروں کہ یہ تو ایک آیت ہے، اللہ بہتر جانتا ہے قرآن میں کتنی آیتیں ہیں جس میں حضور کا میلاد لکھا ہے۔ تو یہ آیت جو ہے یہ سورہ سادہ سپیکر چاہیے کو لے رپیٹ بالکل بند، سورہ بقرہ میں ہے، قرآن پاک کا 2 نمبر سورہ ہے، اور جو آیت ہے وہ 129 نمبر آیت ہے۔ اس میں چلو 127 سے شروع کر لیتے ہیں، آپ چپ ہیں، پھر 126 سے شروع کر لیتے ہیں، جہاں سے آپ کی توجہ ہو جائے گی وہاں سے شروع کر لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، دیوار کعبہ اٹھا رہے ہیں ابراہیم اور ساتھ اسماعیل ہیں، اور کعبے کی دیواریں بلند کرتے ہوئے باپ نے بیٹے سے کہا کہ دیواریں اپنی منزل تک آ گئی ہیں، چھت ڈالنے سے پہلے مالک سے مزدوری مانگ لی جائے۔ تو
تو مزدوری مانگی، مزدوری کے لیے ہاتھ اٹھائے تو فرماتے ہیں ربنا تقبل منا، اے پالنے والے ہماری طرف سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اب یہ ایک ایک لفظ جو ہے وہ اپنی جگہ پر ڈیٹیل طلب ہے، لیکن اتنا وقت نہیں ہے، اب آگے چلے۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے خلیل خدا نے میرے گھر کی مزدوری میں ارشاد فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا، اے پالنے والے تیرے گھر کی مزدوری یہ ہے کہ میری اولاد میں سے ایک عزت والا رسول بھیج۔ میری اولاد میں سے ایک، یہ جو عزت والا میں کہہ رہا ہوں یہ لام کے اوپر تنوین ہے، کتاب کا نام مختصر المعانی ہے، لکھتے ہیں کہ تنوین من التعظیم، یہ تنوین تعظیم کی ہے، اس کا گرامیٹیکلی معنی یہ ہے کہ عزت والا رسول۔ کیا معنی ہے؟ ویسے ہر رسول عزت والا ہوتا ہے، لیکن مصطفیٰ اور دوسرے رسولوں میں یہ فرق ہے کہ وہ اپنی امت میں عزت والے ہیں، یہ رسولوں میں عزت والا ہے۔ فرمایا میری اولاد میں سے عزت والا رسول بھیج، یتلو علیہم آیاتک، میرا پوتا زمین پر آئے جس کا نام محمد ہے، اور وہ آ کے تیری آیتوں کو تلاوت کرے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ وہ آ کر جی اچھا جی، اللہ سائیں فرمایا ابراہیم فرمایا سی کہ مصطفیٰ میری آیتاں تلاوت کر۔ اچھا ہوں میں اس تو آسان تا نہیں کر سکتا جی، ہوں نہیں تسی ٹھنڈا بولو گے تو پھر میں نے بڑا دکھ لگ سی۔ میرا حبیب تیری آیتاں تلاوت کرے، نبی سائیں دی پہلی ڈیوٹی یہ ہے کہ اللہ دی آیتاں تلاوت کرے۔ اچھا میں اور آسان کرنا، بھئی نبی سائیں دا میلاد ہویا نا جی، مقصد میلاد پہلا یہ ہے کہ نبی سائیں اللہ دی آیتاں تلاوت کر۔ نہیں میں چل نہیں سکتا، آپ ٹھنڈا بولتے ہیں۔ میں دوبارہ گزارش کر رہا ہوں کہ نبی سائیں دی پہلی ڈیوٹی یہ ہے کہ اللہ دی آیتاں تلاوت کر۔ دیکھیں حکیم صاحب میری نا واقفیت نہیں ہے آپ کے علاقے میں، آپ کے علاوہ تو ادھار ہوتا ہے واقفیت کے ساتھ، واقفیت کے بغیر ادھار نہیں ہو سکتا۔ تو میں ممبر پر بیٹھ کر سامنے قرآن رکھ کے وعدہ کر رہا ہوں، یہ بات میری آپ سے ادھار ہو گئی، میری زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ میں آیا تو میں بتاؤں گا کہ اس کا معنی کیا تھا کہ مصطفیٰ دی پہلی ڈیوٹی سی کہ آیتاں تلاوت کرن۔ یہ میں پکی گل دسنا جڑا تواڈے دماغ وچ آیا ہے وہ یہ گل ہے نہیں، یہ گل اوے جڑا سانو پتہ نہیں، تو انشاءاللہ یہ پھر کسی ویلے گل کھول لیں گے، ہن اگے چلنے ہیں۔ اللہ فرمایا یعلمہم الکتابہ، حضرت ابراہیم فرمایا میرا پوترا آئے تو وہ آ کے کتاب دی تعلیم دے گا۔ میرا پوترا آئے، سونا محمد آئے، ہولی ہولی من تواڈی بولی تھوڑی تھوڑی ہوندی ہے نا، محسوس کرو میرے لہجے دے اندر ہوں تم لگے گا جی اپنے علاقے دا کوئی بندہ ہے، لیکن ہے نہیں، میں اس طرح کی نہیں ہوندی۔ کوشش پہ کرنا کہ اللہ پاک فرمایا میرے خلیل فرمایا کہ میرا محمد آئے تے آ کے کتاب دی تعلیم دے، یعنی نبی سائیں دے میلاد دا دوسرا مقصد ہے کتاب دی تعلیم۔ بھئی نبی دے میلاد دا دوجا مقصد کی ہے کتاب دی، سارے نہیں بولے کتاب دی۔ اچھا کتاب دی تعلیم پھر حضور دیتی تے ہونی ہے، اوہ حضور پھر کتاب دی تعلیم دیتی تے ہونی ہے کہ نہیں؟ کیڑی کتاب دی؟ میرے کولوں قسم دلو نبی سائیں دے ظاہری زمانے وچ قرآن کتاب دی شکل وچ ہے ہی نہیں سی،
چھوٹا جملہ ہوئے گا جڑا چپ کر کے یا وزنی جملہ ہے تے پھر اتو گزر گیا ہے تاں جناب نہیں بول سکے. میں پھر گزارش کرنا کہ میں ٹائم نوٹ کر لیا 33 منٹ تے آغاز ہو گیا تے اگلے 33 منٹ تے میں ممبر چھڑ کے ٹر جانا ہے. تھوڑی مہربانی کچھ لے لو. بس ایتھے کو آواز رکھو گے تے پھر نہیں گل سٹاپ نہیں ہوندی. پھر نہیں رکتی. بھئی نبی سائیں دے ظاہری زمانے دے اندر قرآن کتاب دی صورت وچ موجود بالکل نہیں سی. تے جدوں نہیں سی تے پھر کیڑی کتاب ہے جی دی تعلیم دیندے رہے؟ جدوں نہیں سی تے پھر کیڑی کتاب ہے جڑی تعلیم دیندے رہے؟ اچھا یہ پکی گل ہے کہ حضور ویسے تعلیم قرآن دی دیتی ہے. حضور تعلیم کی دی دیتی ہے؟ قرآن دی دیتی ہے. لیکن میں اللہ دی بارگاہ منت کرنا ہے قرآن کتاب دی صورت وچ کیوں نہیں سی؟ فرمایا بندے بیٹھے ہون محبوب بولدا ہوئے بندیاں دی توجہ کتاب ول ہو جائے مینوں یہ برداشت ہی نہیں. تسی جننے بندے بیٹھے ہو تہاڈی توجہ اصل وچ قرآن تے ہے نا جی. اصل وچ کدے تے اچھی نہیں بولے سارے. تہاڈی توجہ کدے والے؟ اچھی بولو یار. تہاڈی توجہ قرآن تے میں نا. لو اللہ سائیں نو ایک گل بھی گوارا نہیں کہ محمد بیٹھے ہون تے بندیاں دی توجہ قرآن تے ہو جائے. اس لئی حضور دے ظاہری زمانہ دے اندر قرآن کتاب دی صورت وچ موجود ہی نہیں ہویا تاکہ بندے جدوں نگاہ اٹھان اگے محمد موجود ہو. بندیاں دی توجہ رسول وال رہ جائے. باقی اگر تسی تھوڑا جا محفوظ کرو تو کتاب بھی باقاعدہ آپ سے ادھار ہوگی. انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. علامہ اقبال نے قلم اٹھا کے فرمایا لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. علامہ یعلمہم الکتابا. میرا حبیب انہیں اپنی معرفت عطا کر. انہیں اپنی شان بتا کہ میں کیا ہوں. یعلمہم الکتابا والحکمہ. اور وہ حکمت کی تعلیم دے. نبی سائیں دے میلاد دا اگلا مشن نہیں تھی کہ حضور حکمت دی تعلیم دے. نبی سائیں دے میلاد دا اس تو اگلا مشن ایسی وَيُزَكِّيهِمْ. نبی سائیں آ جان تے سب نو پاک کر چھڑو. نبی سائیں آ جان تے سب نو پاک کر چھڑن. ہن ایک واری دوبارہ گنو ذرا. حضرت ابراہیم پہ فرماندے نے مولا میں تیرا گھر بنایا ہے میں تیرے نبی دا میلاد پڑھنا اس دے وڑ وچ کھلو کے میں تیری بارگاہ وچ دعا گونا کہ میری اولاد وچوں او حبیب کھل جڑا سب تو پہلا تیری آیتاں تلاوت کرے مڑ کے پھر کتاب دی تعلیم دے وے مڑ کے پھر حکمت دی تعلیم دے وے تے مڑ کے پاک کر چھڑے. اچھا بھی گن لو سارے. سب تو پہلا کی کرے؟ شاباش مولانا اللہ آپ کی عمر دراز کرے برکت عطا فرمائے. آپ کا نام کیا ہے؟ عمر صاحب ماشاءاللہ. اچھا جی سب تو پہلا کی کرن؟ آیتاں تلاوت کرن. اچھا جی پھر اس تو بعد کتاب دی تعلیم دین. پھر اس تو بعد حکمت دی تعلیم دین. پھر اس تو بعد پاک کرن. جلدی دہراؤ جی. نبی سائیں کی لین آئے نے؟ لین آئے نے کہ دین آئے نے؟ تے پھر چپ کیوں بیٹھے ہو؟ اور دسو نا کی دین آئے نے؟ سب تو پہلا آیتاں تلاوت کرن. اس تو بعد کتاب دی بولو یار آپ بولو جلدی. اس تو بعد کتاب دی تعلیم دین مڑ حکمت دی تعلیم دین تے مڑ پاک کر دیں. اللہ سائیں سورہ جمعہ دے اندر ارشاد فرمایا میں پہلی آیت کو چھوڑ رہا ہوں دوسری کو پڑھ رہا ہوں. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. هو الذی او اللہ میں وہاں. اس تو آسان نہیں میں کر سکتا جنہ میں کرنا پیا. تھوڑی مہربانی مول دے دیو اس گل دا صرف. او والذی او اللہ میں وہاں باسا جس گھلے ہے فی الامیین مکے والیاں دے اندر رسولن او عزت والا رسول گلے ہے جڑا خلیل منگے ہے. میں گھلیا انہوں نے یتلو علیہم آیاتی ہی اس واسطے کہ وہ میری آیتاں تلاوت کرن ویزکیہم اس واسطے کہ وہ پلیتاں نو پاک کرن اس واسطے کہ یعلمہم الکتابہ وہ کتاب دی تعلیم دین والحکمہ وہ حکمت دی تعلیم دین. کوئی گل رہ تے نہیں گئی تے پھر تسی کیوں پیچھے رہ گئے ہو؟
وہ چارے گلاں جڑیاں خلیل منگیاں سننا اللہ اس آیت چو پوریاں کر چھڑیاں نے. اس آیت چلا وہ پوریاں اچھی بولو سارے اللہ وہ پوریاں. اللہ مندہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہ میں اللہ ہوں جس نے عزت والا رسول بھیجا. نہیں آگے چل سکتا یار. دیکھو میری گل سنو. اللہ سائیں فرماندہ ہے واللہ جعل لکم من بیوتکم، اور وہ میں اللہ ہوں جس نے تمہارے گھر بنائے، اور وہ میں اللہ ہوں جس نے تمہارے اچھی نہیں بولے سارے، جس نے تمہارے اچھا پھر فرمایا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ، اور وہ میں اللہ ہوں جس نے پہاڑ بنائے، اور وہ میں اللہ ہوں جس نے بولے نہیں یار سارے بندے، جس نے کیا بنائے. اچھا پھر مند ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اور وہ میں اللہ ہوں جس نے انسان کو پانی میں سے پیدا کیا. اچھا پھر ارشاد مند ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، اور وہ میں اللہ ہوں جس نے ستاروں کو پیدا کیا. اچھا پھر ارشاد مند ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور وہ میں اللہ ہوں جس نے دن اور رات کو پیدا کیا. لو بھی انہیں اس گل تے غور کرو. وَهُوَ الَّذِي، اور وہ میں اللہ ہوں جس نے یہ کیا. وَهُوَ الَّذِي، اور وہ میں اللہ ہوں جس نے یہ کیا. وَهُوَ الَّذِي، اور وہ میں اللہ ہوں جس نے یہ کیا. وَهُوَ الَّذِي، اور وہ میں اللہ ہوں جس نے یہ کیا. لیکن جدو مصطفیٰ دی واری آئی نا فرمایا هُوَ الَّذِي. اے مولا انی واری وَهُوَ الَّذِي آکھی آئی، ہن هُوَ الَّذِي کہہ کے واہ کتھے لے گئے ہیں؟ نہیں ایتھے واہ نہیں آکھی جا سکتی. اللہ فرمایا چپ کر، واہ دا معنی اور ہوندا ہے. گھر جا کے سبحان اللہ کیا جے جنوں سمجھ آ جائے گی. واہ دا معنی ہور ہوندا ہے، اور کائنات دے اندر سارے بندے ہو سکتے نے، ایتھے ہور نہیں ہو سکتا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا، میں عزت والے رسول نو گھلیا ہے، او میں واہ نہیں لاواں گا کیونکہ محمد تے ہور نہیں نہ ہو سکتا. جسے سمجھ آ گئی اونچی آواز سے سبحان اللہ کا. اللہ آپ سب کی عمریں دراز کرے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے قرآن کی؟ میں آگے پڑھتا ہوں. فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. دیکھو بھائی میرے صاحبو، میں دوبارہ گزارش کرنا، آؤ واپس چلیے مکے. بیت اللہ دیاں دیواراں اٹھاندے حضرت ابراہیم پہ فرماندے سن میری نسل چوں او عزت والا مصطفیٰ گل دے جڑا سب تو پہلا تلاوت کرے آیتاں دی، مڑ کے کتاب دی تعلیم دے کے حکمت دی تعلیم دین تو بعد نہ اینڈ تے جا کے پاک کر چھڑے. اینڈ تے جا کے کی کر چھڑے؟ اے ترتیب ایک واری سارے گنو نا. پہلے کی کرے آیتاں، پھر کتاب، پھر حکمت، تے اینڈ تے جا کے کی کرے؟ اچھی نہیں بولے. اللہ اس آیت وچ فرمایا میرا خلیل میں تیری ساری مناں گا پر ترتیب بدل کے مناں گا. اے مولا کی ترتیب دیں گا؟ اللہ پاک مندہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. میں مصطفیٰ نو آکھاں گا کتاب دی تعلیم نہ دیں، حکمت دی تعلیم نہ دیں جنی دیر پہلے پاک نہ کر لیں. آئے ہائے، جنی دیر پہلے پاک نہ کر لیں. میڈا سونا پہلے پاک کریں بعد اچ کتاب دی تعلیم دیں. نہیں میں منت کرنا یا اللہ اگر نبی سائیں ابراہیم جی میں آکھیا ہے انجی کر لیں دے، پہلے کتاب دی تعلیم دیں دے، قرآن پڑھا لیں دے، بعد اچ پاک کر لیں دے، تے کیڑی ایڈی آخر آ گئی سی. اللہ سائیں فرمایا مولویاں قرآن پڑھ کے سمجھ جانا سی تے انہاں کانے نال منہ لا کے آکھنا سی نبی تے جدوں سانو قرآن پڑھا دیتا سی نا تے پاک اصل چ سی ادوں ہو گئے سا. اینا مولویاں آکھنا ہے پاک تے سانو قرآن ہی کر چھڑیا سی جدوں سانو دی تعلیم مل گئی سی. اس واسطے میں قیامت تک واسطے اعلان پہ کرنا میرا حبیب پہلے پاک کریں بعد اچ قرآن پڑھائیں تاکہ بندیاں نو سمجھ آگئے کہ پاک سانو قرآن نہیں کیتا آمینہ دے لال کیتا ہے. بھائی جسے سمجھ آ رہی ہے بات کرو، میں آگے چلنا چاہتا ہوں. جس کے سینے میں قرآن کی جتنی محبت ہے ویسے سبحان اللہ کہا کرو.
مولانا اب میں ایک علماء کی نظر تحفہ پیش کر رہا ہوں. قبلہ پہلے پاک کرنا ہے، بعد میں کتاب کی تعلیم دینی ہے. قبلہ پہلے پاک کرنا ہے، کتاب کی تعلیم بعد میں دینی ہے. میں آگے چل ہی نہیں سکتا. پہلے پاک کرنا ہے، کتاب کی تعلیم بعد میں دینی ہے. نہیں آگے چل سکتا. میں پھر گزارش کرنا ہے، پہلے پاک کرنا ہے، کتاب دی تعلیم بعد ہی دینی ہے. مولانا قبلہ یہ کتاب کی تعلیم خود ایک طاقت ہوتی ہے، اور یہ وہ پاکیزہ طاقت ہے جو پاک برتن میں جانی چاہیے. نہیں میں سمجھا نہیں سکا. مولانا آپ میری تائید کریں. قال الذی عندہ علم من الکتاب، وہ جو بندہ تخت لینے گیا تھا نا، اس کے پاس کتاب کی تعلیم تھی. اس کے پاس کتاب کی تعلیم تھی. اگر یہ دے دی جائے پلیت کو، تو جب پلیتوں کو مل جائے تو پھر یہی ہوتا ہے، گھروں میں اجاڑے. اور تساں ویکھیا نہیں ہے فلانا پیر آ گیا تے فلانا دا بیڑا غرق کر گیا جی. اصل وچ پلیت پانڈے چ پاک پشے آ گئی ہے. او بھائی گھر جا کے سبحان اللہ کہہ لیا جی. برتن پاک ہو، اس میں یہ تعلیم آ جائے تو پھر برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں. اے جنہ دین وچ بیڑا غرق ہویا نا، یہ پاک تعلیم پاڑے پانڈے چ پہ گئی ہے. اس لیے حضور نے اللہ نے فرمایا میرا حبیب پہلے پاک کر لیں بعد ہی کتاب دی تعلیم دیں. پہلے پاک کر لیں بعد ہی کتاب دی تعلیم دیں. جسے سمجھ آ گئی اونچی آواز سے سبحان اللہ. اچھا بھئی ان ذرا مینوں گن کے دسو حضور نبی سائیں دے کنے کم سن؟ کیڑے کیڑے؟ تلاوت آیت کتاب اللہ اور حکمت اور پھر پاک کرنا. یہ کنے کم نے؟ چلو آؤ تھوڑا جا اور قریب آؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی، اے پھر پہلا کام ہے. اے نبی ایک پورا کام میں. میں معذرت خواہ ہوں، میں اس وقت بیان نہیں کر سکتا. انا ارسلنا کا شاہد ایک کام میں پورا. ایک ہی یہ گن دے آؤ ذرا. ایک ہی یہ. اچھا مبشر اے بھی کام میں. مبشر کی ہے. داعین الی اللہ اے بھی کام میں. ٹھنڈا بول دیو بھائی یار. بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا اے بھی کام میں. سراجم منیرہ کی ہے. تھوڑا خیال ہے چمک کے وکھانا کام ہی کوئی نہیں. جنہوں سمجھ آئیے اونچی سبحان اللہ کھویا. گواہی دینا کام ہی کوئی نہیں. خوشخبری دینا یعنی جنت بہ کے ونڈ دیا رہنا کام ہی کوئی نہیں. جہنم دے پروانے تقسیم کرنا جلال چاہ کے کام ہی کوئی نہیں. اللہ دے ول بلانا کام ہی کوئی نہیں. یہ سارے کی نے ہن ذرا گن لو یارا. نبی نبوت کام میں. شاہد شہادت کام میں. مبشر بشارت کام میں. نذیر نذارت کام میں. دعوت اللہ کام میں. سراج منیرہ کام میں. یتلو علیہم آیاتہ کام میں. یعلمہم الکتاب کام میں. والحکمہ کام میں. ویزکیہم کام میں. سمجھ آئی حضور کی لین آئے نے؟ ککھ نہیں لین آئے، دین آئے نے. جنہوں سمجھ آگئی اونچی سبحان اللہ کہہ لو ذرا. بابیو گوڑے تھلے کر کے بو ذرا. گوڑے تھلے کر کے بو. گوڑے تھلے کر لو. اجے صرف 60 منٹ ہوئے نے تے 33 منٹ اجے باقی نے. ہاں تے 33 منٹ تو بعد میں چلے جانا ہے. تساں تک دیا رہ جانا. ایک واری اونچی سبحان اللہ کہہ لو ذرا. او کنے کو کم گن لے نے؟ 10 نے. اچھا انہیں اتھے ہی بس کر لو کیونکہ اتھے کام ختم نہیں ہونے والے. کام چوکھے نے. ہن میں تو گزارش کراں تانوں لگدا ہے 10 کم نے. مینوں لگدا ہے ایک کوئی کام ہے. تسی آندے ہو 10 کم نے. کتاب کی تعلیم کم میں، تلاوت آیات کم میں، حکمت کم میں، پھر نظارت کم میں، بشارت کم میں، دعوت اللہ کم میں، سراج منیرہ کم میں، پھر نبوت کا. میں منت کرنا مینوں سچی پوچھو تے کم صرف ایک کے. او کم ایک ہی ہے کہ بندے پاک کر چھڑ. ہائے ہائے ہائے. بندے کی کر چھڑ. اچھی نہیں بولے دکھ لگا مینوں. پھر بولو بھائی. بندے کی کر چھڑ. ہاں باقی وسیلے نے وسیلے پاویں خوشخبریاں دے کے کر، پاویں آیتاں تلاوت کر کے کر. اچھی بولو جنہوں سمجھ آ رہی ہے.
پاویں کتاب دی تعلیم دے کے کر، پاویں حکمت نال کر، پاویں ڈرا کے کر، پاویں خوش کر کے کر، پاویں اللہ ول بلا کے کر، پاویں آپ چمک کے کر، بس ایک کم کر چھڑ بندے پاک کر دے۔ بندے کی کر دے؟ لو جناب نو ہن سمجھ آئیے کہ نبی سائیں دے میلاد دا مشن کی ہے، حضور دے میلاد دا مقصد کی ہے، بندے پاک ہو جان۔ میں نہیں چاہ سائی راہ جنہوں قرآن نال جنہ پیارے انہاں اچھی سبحان اللہ آکھو دا۔ لو نبی سائیں دے میلاد دا مشن ہے وے حضور دنیا تے تاں آئے نے تاکہ بندے پاک ہو جان۔ نہیں مزہ آیا، میں پھر رکھنا چاہنا یارا، نبی سائیں زاری دنیا تے تشریف تاں لے آئے نے تاکہ بندے پاک ہو جان۔ بندے کی ہو جان؟ بس حضور پاک کرنا آئے جے۔ حضور کیویں آئے نے؟ پاک کرنا آئے نے۔ ان سبحان اللہ کر جا کے آخ لے جی جڑا آپ پاک کرنا آئے نا جی، جڑا پاک ہی کرنا آ جائے۔ مولانا میں جاہل آدمی نو آکھاں تسی مدرسے رکھ لو پڑھائی کرے گا تے چل جائے گا، تے پڑھان واسطے جاہل تھوڑی چلے گا، عالم چاہیے تے جڑا پاک کرنا ہے وہ پلیت تھوڑی آئے گا۔ ہائے 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 ہائے، بولو جسے سمجھ آئیے بات، وہ جڑا پاک کرنا آ جائے وہ آپ پلیت تھوڑی آئے گا۔ اس لیے جدوں بی بی نیڑے آندی سی نا تے ہاتھ غیبی تو آواز آندی سی ہاتھ نہ لا کی کر لگی ہیں، میں نوان لگی ہیں، فرمایا پاک کرنا ہے۔ او بھائی بولو جسے سمجھ آئیے با، نبی سائیں دا مشن کی یہ پاک کرنا ہے نہیں۔ اللہ پاک فرمایا میرا حبیب میں تینوں تاں کل نہ پیا جو مرضی کر لیں مینوں بندے پاک چاہیے دینے، مینوں بندے کی چاہیے دینے۔ 91 نمبر سورہ ہے، 91 نمبر سورہ شمس نو آندے نے تے میرا دل پہ کردا اینو پڑھیا جائے، جیدا دل کردا پڑھیا جائے اونچی سبحان اللہ کو ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها والنفس وما سواها فالہمها فجورها وتقواها قد افلح۔ میں کلے ہی پڑھنا ہے تے میں گھر ہی جا کے پڑھ لاں گا یار، اینا لمبا سفر کر کے میں کھی لینا ہے جے تساں انجی سننا ہے تے یار میں انیا ایتا پڑھ گیا تو توفیق ہی نہیں ہوں سبحان اللہ کہن دی۔ اے جنوں قرآن پاک نال جنہ پیار ہے انہی اونچی سبحان اللہ آکھو ذرا۔ اللہ سائیں پہ مندہ والشمس وضحاها، سورج کی قسم ہے اور دھوپ کے چڑھنے کی قسم ہے، والقمر اذا تلاها، چاند کی قسم ہے اور اس کے سورج کے پیچھے آنے کی قسم ہے، والنہار اذا جلاها، دن کی قسم ہے اور اس کی روشنی کی قسم ہے، واللیل اذا یغشاها، رات کی قسم ہے اور اس کے اندھیرے کی قسم ہے، رات کے چھا جانے کی قسم ہے، والسماء وما بناها، آسمان کی قسم ہے اور اس کے بننے کی قسم ہے، والارض وما طحاها، زمین کی قسم ہے اور اس کے پھیلنے کی قسم ہے۔ ایتھے تہاڈا کوئی بندہ پنڈ دا بابا قسم چک چھڑے تسی آندے لے اے تے نہیں نا جھوٹ ہو سکدا، تہاڈا وڈیرا قسم چکے او دی اینی اہمیت ہے تے جے تہاڈا پیر ہی چک لے، تہاڈا مرشد چک لے تسی جان دے چھڈو گے، اور ساڈے پیراں چکی ہے قسم، تہاڈا پیر چک لوے تے ایڈی شان ہے تے جے بابا فرید چک لے تے بابا فرید چک لے تے تسی مران تے تیار ہو جو گے۔ پاک پتن والے فرید نے قسم چکی ہے تے جے فرید دی قسم دا یہ حال ہے تے مولا علی چک لین تے، اوے مولا علی دی قسم دی یہ شان ہے تے جے علی دا سردار محمد چک لے تے قسم با خدا ایتھے محمد مصطفیٰ نہیں چکیاں، ایتھے محمد رب نے قسمہ چکیاں نے، تسی اجے چپ بیٹھے ہو۔ اچھا قسم ایک نہیں چکی، دو نہیں چکی، چوکھیاں قسمہ چکیاں نے، اینیاں کٹھیاں پورے قرآن وچ کدھر ہور چکیاں بھی نہیں۔ تسی آکھو تے میں وہ پیغام دے نہ چھڑا جڑا اللہ اینیاں چوک کے دیندا پیا، آرڈر لا سونیا سی مرن نوں تیار ہو جاؤں گے، دس تے صحیح کی گل ہے، تساں بولنا ہے تے میں پڑھنا ہے نا یار۔ اللہ سائیں پہ فرماندا ہے، اچھا کمال والی بات ہے، ایک نقطہ علماء کی بارگاہ میں عرض کر دوں، سورج دی قسم چکی ہے او دے نال دھوپ دی چکی ہے، چاند دی قسم چکی ہے او دے نال ٹرن دی چکی ہے، جڑا چاند سورج دے پیچھے ٹردا ہے پیا، زمین دی چکی ہے او دے پھیلن دی نال چکی ہے، آسمان دی چکی ہے تے او دے کھلوتے دی چکی ہے، والنفس وما سواها، اللہ فرماندا ہے میں انسان دی چکنا تے او دے نال اپنی چکنا، ہائے ہائے انسان دی چکنا تے نال گھر جا کے تسبیح سبحان اللہ دی کر لیا جے،
جدو سمجھ آ جائے گی ادو ہی بولنا نا یا اللہ آرڈر لا گل کی ہے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَّقْوَاهَا اینیاں قسماں چاہ کے اللہ پاک پہ فرماندا ہے انسان وہ ہے جس کے وجود میں دو چیزیں رکھی ہیں دو چیزیں یا اللہ کیڑی کیڑی شے رکھی ہے فرمایا اے وجود دے اندر اگر چاتی مارے نا تے نظر نیوی کر کے ویکھے اینو نظر آئے گا اے وچ صبر بھی رکھیا ہے تے غصہ بھی رکھیا ہے اے وچ نفرت بھی رکھی ہے واہ شاباش بیٹا شاباش اللہ عمر دراز کرے سیالوی تیری آل اولاد کی خیر ہو ایک دفعہ سبحان اللہ کہو بھائی سارے لیوی بولنا ہے کلاس ہے یہ بولنا ہے سننا نہیں کلا اللہ شاہی پہ فرماندہ نفرت بھی رکھی ہے تے پیار بھی رکھی ہے بخل بھی رکھی ہے تے سخاوت بھی رکھی ہے کورا پن بھی رکھی ہے حسن اخلاق بھی رکھی ہے ریا بھی رکھی ہے تے تقوی بھی رکھی ہے لالچ بھی رکھی ہے تے سخاوت بھی رکھی ہے غصہ بھی رکھی ہے تے پیار بھی رکھی ہے شہوت بھی رکھی ہے تے اطمینان بھی رکھی ہے بھائی بول دیاؤ جنہوں سمجھ آئیے تو سی انج کر کے چاتی مارو تو آڈے میں جھوٹ بھی ہے تے سچ بھی ہے تو آڈے میں جھوٹ بھی ہے تے سچ بھی ہے تے یا اللہ پھر ہاں میں نے وہ بابا یاد آندا پیا جیسا کہ سی ایویں پڑھ عالم فاضل ہوئے ہو کدی اپنے آپ نو پڑھیا ہی نہیں ایویں جا وڑنا مندر مسیتی کدی من اپنے وچ وڑیا ہی نہیں ایویں روز شیطان نہ لڑنا کدی نفس اپنے نہ لڑے بلے شاہ آسمانی اڑدیاں پھڑنا جڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑیا ہی چلو آئی رل بیٹھے ہیں جی تہاڈا دل کردا ہے تے میں قرآن پاک کھولاں تے میں پڑھاؤں گھر کیڑا ہے او دے وچ کون ہے اچھا نہیں پڑھنا ٹھیک ہے کوئی گل دیکھو تہاڈا نہیں دل کردا کوئی اتنی ضروری تے نہیں نا جی کدھر اور جا کے پڑھ لیں گے جتھے ضرورت طلب کریں گے محسوس کریں گے اتھے جا کے پڑھ لیں گے نا یارا تسی بس ان سن دیاؤ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَّقْوَاهَا میرا حبیب دے وجود دے اندر پاکیزگی بھی رکھیے تے نا پاکی بھی رکھ چھڑیے میرا کریم میں تینوں گالنا پیا صرف ایک کوئی مقصد ہے بندے پاک ہو جان اینا دیا محبتہ اینا دے غصیاں تے غالب آ جان اینا دیا نفرتہ اینا دے پیار تے غالب آ جان اینا دیا شہوتاں دے اتے اینا دے اطمینان غالب آ جان بھئی سمجھ آ رہی ہے نہیں سمجھ آئی اللہ فرمایا میرا کریم میرا حبیب ہاں قد افلحا من زکاہا شک نہ کرنا دنیا آخرت دے اندر کامیاب ہوئے گا جڑا پاک ہو جائے گا دنیا آخرت دے اندر پاک ہو جائے گا جڑا کامیاب ہو جائے گا جڑا اچھا بھئی ایک منٹ ٹھہرو مجھے سورہ حدید سے ایک آیت یاد آ رہی ہے 57 نمبر سورہ ہے میں آیت پڑھنا چاہتا ہوں دیکھیں آپ کو میرا پتہ نہیں ہے جتنے آپ بندے بیٹھے ہیں اتنی آیتیں میں پڑھ کر ممبر چھوڑوں گا جسے سمجھ آئے اونچی آواز سے سبحان اللہ کہو ذرا بھئی آیت قرآن دی اللہ مندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم علم یعنی للذین آمنوا ان تخشا قلوبہم لذکر اللہ ہن تسی سبحان اللہ کہہ لو کیونکہ حافظ صاحب نے پڑھائی ہے تے میں بہ کے پڑھ لئی ہے میرا دل پہ کرتا میں ایک واری پھر پڑھ لواں ذرا اللہ صحیح فرماندہ عالم یعنی للذین آمنوا ان تخشا قلوبہم لذکر اللہ کیا مومنوں ابھی وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں تم بندے بن جاؤ آہے ہائے اللہ صحیح پہ فرماندہ ہے بندے کدوں بنو گے اوہ اللہ صحیح پہ فرماندہ ہے جے ویلا نہیں آیا تسی ٹھیک ہو جو اپنے آپ نو ٹھیک کر لو اوہ اجے بھی ٹائم نہیں آیا اذان ہوندی رہندی ہے تسی گھر بیٹھ رہندے ہو مجھے سورہ نور سے ایک آیت یاد آ رہی ہے 24واں سورہ 37 نمبر آیت آپ کہو گے تو میں پڑھ دوں گا فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رجال مرد اسے کہتے ہیں رجال مرد اسے کہتے ہیں رجال مرد اسے کہتے ہیں اور مولا ساڈے سرائکیاں جڑا موٹیاں مچھاں رکھے انہوں مرد آکھدا ہے فرمایا خرگوش دیاں موٹیاں مچھاں یا اللہ جی دے 6 بال ہو جان انہوں مرد آکھدا ہے فرمایا او تے پھر خرگوش دے 24 بال ہو جاندے انہوں مرد آکھ لو مولا پھر مرد کون ہے فرمایا لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ اذان سن کے سارے کام چھڑ کے جڑا مصلی تے آ جائے اللہ اسے مرد کہتا ہے ہائے 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 اللہ اسے مرد کہتا ہے
इमाम ज़ैनुल आबिदीन मुसल्ले ते ने पुत्र खूह जा डिगे, शोर बरपा हो गया, इमाम दा पुत्र शहीद हो गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन दा इमाम बाकर शहीद हो गए ने, इमाम ज़ादा शहीद हो गए। हुसैन दे पुत्र सलाम फेरना भी गवारा नहीं कीता। जदों नमाज तो फारग हो गए, मुसल्ला छड़ के चौके च नहीं आए, उत्थे ही बह के दुआ मंगते ने पे। दरवाजा खोलिया ते बंदियां दी चीखा निकल गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आका तुहाडा पुत्र शहीद हो गया है। फरमाया राह छड्डो, खूह दे किनारे ते जाके खूह विच बांह वधा के आवाज दे के फरमांदे ने बाकर हथ बाहर कढ। अंदरों इमाम बाकर ने हथ बाहर कढ़िया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन आवाज पुत्र नु हथ च हथ पा के बाहर खिंचिया। बंदे करीब आके वेंदे ने इमाम बाकर दे कपड़ियां विचों पानी नहीं निकल रहा, बल्कि धूड़ निकल रही है। लचपाला ए की है? फरमाया बेलियो मैं उहदे वल्लों मुंह नहीं मोड़िया, उन्हें मेरे वल्लों मुंह नहीं। जिसे समझ आ रही है सीने का जोर लगा के सुभान। किबला कबीला कत्ल हो गया, सारा बाप कत्ल हो गया, भाई कत्ल हो गए, खानदान कत्ल हो गया। 18-19 साल की एक नौजवान बच्ची बच गई है। उस वेख्या मेरा सारा खानदान कत्ल हो गया इस्लाम कबूल करने की वजह तो, और सारी जायदाद वेच के मदीने आ गई। अल्लाह करे जड़ा सुभान अल्लाह आखे उन्होंने मदीने जाना पै जाए। मैं गुजारिश पे करना, मैं मिन्नत पे करना। मक्के गयो गल मुक्ति नाई, पावें 100 जुमे पढ़ाइए, गया गयो गल मुक्ति नाई, पावें 100 पंड पढ़ाइए। गंगा गयो गल मुक्ति नाई, पावें 100 गोते लाइए। बुल्ले शाह गल ओदो मुक्ति जदों मैनू दिलों मुकाई। फालहमहा फुजूरहा व तकवाहा, तुम्हारे अंदर पाकी भी है, पलीती भी है। कद अफलहा मन ज़क्काहा, कामयाब होवे जिस नबी दे मिलाद दा मिशन पूरा कीता, पाक हो गया। जिस आंखें हयाल है। अच्छा मैं गुजारिश कर, सारा कुछ वेच के मदीने आ गई। मदीने दे लोगों वेख्या एक नौजवान बच्ची है ते दौलत दा अंबार है। बंदे के दिल दे अंदर ख्याल आया कि लुट लांगे आज रात। इस बच्ची ने जिथे जाके पनाह लई, जिस मकाम दे अंदर रात नूं 3 बजे तो बाद एक बंदे ने कन टप्पी। जो वेख्या कि अच्छा बस एक नौजवान बच्ची 18-19 साल दी ते दौलत बोरियां च भरी है। उस आखे चलो यार डबल लुत्फ लेने, औरत भी ते दौलत भी। जदों कदम पुटे ना गवांडियां चो किसे उच्ची सारी कुरान दी 3 बजे आयत पढ़ी, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलम यानिल लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, मोमिनों क्या अभी वक्त नहीं आया तुम्हारा दिल अल्लाह के जिक्र से डर जाए? क्या अभी वक्त नहीं आया तुम अपने आप को ठीक कर लो? अच्छा रोकना जरा, इस आयत को यहां रोकता हूं, इस आयत को यहां रोकता हूं। मुझे सूरह रात से एक आयत याद आ रही है, 13 नंबर सूरह है। मुझे 11 नंबर आयत याद आ रही है। आप चुप बैठे यार, कहां पढ़ूंगा जाके? नहीं 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 नहीं, जिसे कुरान से जितनी मोहब्बत है उतनी ऊंची सुभान अल्लाह कहो जरा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाह ला यगफिरु, ना 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 ना, अल्लाह पाक मत है। ये मेरे सामने सूरह रात है, 13 नंबर सूरह है और 11 नंबर आयत है। ये बिल्कुल ये आ गई है। फरमाते हैं इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, शक न करना अल्लाह तब तक उसके हालात नहीं बदलता जब तक वो अपने आप को अपने अंदर से खुद ना बदल ले। अल्लाह तब तक उसके हालात नहीं बदलता जब तक वो अपने आप को अपने अंदर से खुद ना बदले। हाँ, लगियां ने मौजाते हो लाई रखी सोने वाली कौम, ऐसा नहीं होने वाला। खबरदार, नबी बख्शवा लेंगे, हम चले जाएंगे जन्नत में एक देख पकाकर, बस। खबरदार, तब तक कोई सिफात काम नहीं आएगी जब तक तुम अपने आप को खुद नहीं बदलोगे। हाँ, लजपाला नौकरां दी सिफात करनी है। मैं फिर प्याना, लजपाला ने सिफात करनी है नौकरां दी। नौकर हुंदा मनन आला। मैं अपने मुलाजम नु, मेरा मुरीद भी है ते मेरा पुत्र भी है ते मेरे को ड्यूटी भी करता है, मैं इनू आखा काका माई थले जा, ये कट्टे थले टुर पवे। ये मुलाजम है, नौकर है कि गद्दार है? अजे भी जनाब नू समझ नहीं आई। लजपाल ने इधर आओ, तुसी इंज नू टुरो। नौकर है कि गद्दार बैठे हो? नौकर होवे जिदी अख च हया आ जाए, नौकर होवे जिदी नमाज च पाबंदी आ जाए,
نہ کرو وے جدی پلیت زندگی دے اندر پاکیزگی آ جائے، نہ کرو وے جدی اندر علم آ جائے، نہ کرو وے جدی وچ عبادت دا جذبہ آ جائے. اور یار ٹوٹی پھوٹی پڑھو تے صحیح، عادت بنا لو، اللہ عبادت کر دے گا. سمجھ آئیے تو اونچی سبحان اللہ آکھو ذرا. میں گزارش پہ کرنا جس ویلے اے آئے تو کان چ پئی نا تے اندر کمب گیا، دعا کرو اج اندر کمب جائے. جدا اندر کمب جائے نا وہ دلی دنیا اور آخرت وچ بہتری ہو جاندی. کمال علی گل ڈردے ہی نہیں، ایڈے بہادر نے ڈردے ہی نہیں، ایڈے بہادر نے ڈردے ہی نہیں. اللہ کولوں جاگ دیاں تے ڈرن تے آؤں تے خواب تو ڈر جاندے. ماں صدقے جائے بہادر اینے ہو کہ اللہ کولوں جاگ دیاں نہیں ڈردے، تے ڈرپوک اینے ہو کہ ستے پہ ڈر جاندے ہو. کمال نہیں ہو گیا؟ ڈر گیا نا، رک گیا، قدم رک گئے، واپس چل پیا، واپس چلیا، کھڑاک ہویا، کوئی شے کھڑکی، بچی اٹھ پئی، اس چھال ماری سیدھا مسجد نبوی. اگے بلال تہجد پڑھ دے سن پہ، اس بھی پیچھے جا کے کہا اللہ اکبر، نماز تہجد لگ گیا. تہجد دی سلام پھیری، بلال فجر دی اذان دیتی. بلال دی فجر دی اذان ختم ہوئی، عالمین دی رحمت مصلی تے آ گئی. پچھلی صف دے ایک سائیڈ تے ہو کے بھی بہ گیا، نماز مصطفیٰ فجر دی شروع کی تھی. ادھر نماز دا سلام پھیریا، ادھر پو پھٹ گئی، سورج نکلدا پیا. ایک 18-19 سال دی نوجوان بچی ہے، چادر نال ڈھانپی ہوئی ہے، مصطفیٰ دی بارگاہ جا کے سلام کیتا. حضور نے جواب دیتا، عرض کر دیا آقا میں تیرے فلاں غلام دی دیاں، میرا باپ قربان ہو گیا، تیرے نام تے میرے بھائی سارے قربان ہو گئے، میرا سارا قبیلہ قتل ہو گیا، میری ماں قتل ہو گئی ہے، میں سارا ویچ کے مدینے آ گئی ہوں. ہن مینوں انج لگا جویں راتی کو چور آیا ہے. جدو چور دا لفظ آیا نا، او جڑا پچھلی صف ساری رات تو جاگدا سی، اودے چھکے چھٹ گئے. اس دل وچ کہ مولا میں تے مر گیا نا، ہن مصطفیٰ دے سامنے ذلیل ہو جاگا. اج ہی توبہ کیتی، اج ہی پھڑیا گیا. اے اندر دل گل پہ کردا ہے. حضور دی گل سن کے فرمانے میری دھی تو کی چاہنی ہے؟ حضور میں حفاظت چاہنی ہاں. مصطفیٰ فرمانے تو ٹمپریری حفاظت، عارضی حفاظت کی کر سی، میں تینوں مستقل حفاظت دے دیاں. جی آقا، جے تو آنکھیں تے تیرا نکاح پڑھا دیاں. عالم پناہ جویں تساں دی مرضی ہے، جویں تہاڈا دل کردا ہے. میرے مصطفیٰ نے مسجد نبوی دی صف وچ انج کر کے نہ پہلی صف تو انج کر کے ویکھنا شروع کیتا. نظر رحمت چلدی اس بندے تے آ کے کھلوتی جڑا رات دا جاگدا سی پیا. عالمین دی رحمت بلا کے فرماندی اورا آئے نا. جی آقا، جے تو آکھیں تے میں تیرا دے نال نکاح نہ کر چھڈا. عالم پناہ جویں تیری مرضی ہے. فرماندے نے قریب آ میں تیرا نکاح پڑھاواں. ایک قریب آ کے بیٹھا، کیسا نکاح ہے؟ مسجد نبوی ہے. گھر جا کے سبحان اللہ کہے جی یار ٹھنڈا آندے ہو پہ. او بھائی کیسا نکاح ہے؟ مسجد نبوی ہے، مصطفیٰ دی مسجد ہے. حضور نکاح پڑھا رہے نے، مولا علی کھجورا وندے نے، ابو بکر انتظام پہ کردے نے. مصطفیٰ نکاح خان ہے، غلام لاڑا ہے، نوکرانی دا نکاح ہے، صحابہ براتی نے. تو سبحان اللہ گھر جا کے کہہ لیا جی. حضور نکاح پڑھا دیتا. نکاح پڑھا کے وہ چہرے وال ویک کے فرمانے بات سن جی یہ تیری ہوئی. بھائی اگلا جملہ کیسے پڑھوں گا میں پھر کہنا چاہتا ہوں. حضور فرمائے یہ تیری ہوئی، وہ دولت بھی تیری ہوئی. تہاڈی خیر ہوئے، بہت سونا سن دے ہو تسی. اللہ تہاڈی عمرہ دراز کرے. گھر آ کے ادھے گھر آ کے اس دولت دیاں بوریاں دے کول آ کے مصلا وچ آ کے سجدہ کر کے انہاں کو رویا، 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 انہاں کو رویا. چوکھا اس تو چوکھا رویا. انہاں کو رویا، انہاں کو رویا. 2-3 گھنٹے لنگے. گھر والی آستین پھڑ کے آندی کو میرے کو غلطی تے نہیں ہو گئی؟ میرا سر دا تاج سر کیوں نہیں چاہتا؟ اس آخیا میں رو لین دے. اس آخیا گل کی ہو گئی؟ اس آخیا 2-4 منٹ واسطے تینوں پانا سی،
تھوڑی جی دولت لے کے ساری عمر واسطے ذلیل ہو جانا سی, ساری عمر واسطے خاری اور جہنمی ہو جانا سی. کڈا کریم ہے, ادھروں توبہ کیتی ہر شئی میرے نام لا چھڑی. ہائے ہائے. اب اجازت دیں تو میں ایک فتح نامہ آپ کو دے جاؤں. نہیں آپ کہہ رہے ہیں نا چنے ٹھیک نہیں ہوتے, جس کا دل کرتا ہے چنے ٹھیک ہوں اس کے, جس کا دل کرتا ہے کاروبار میں برکت ہو, تو میں ایک فتح نامہ دے جاتا ہوں آپ کو. اچھا نہیں, مریدان جا کے دیاں گے. نہیں اتنا سستا نہیں ہے جتنا تو سمجھ لیا. سر تے ٹوپی نیت کھوٹی, لینا کی ٹوپی سر تر کے, تسبیح پھری دل نہ پھریا. اگے پتہ نہیں کی ہے. ہاں جی اجی تسی تے تہاں تے پتہ ہے جی سارا. میں اس لیے شعر یعنی ترنم میں نہیں پڑھدا پیا, میں شرمندہ ہی نہ ہو جا. ایڈے سریلے بندے دے سامنے سر لانا بھی تے بڑی حوصلے والی گل ہے نا جی. انج ویسے جملہ تواڈے لئی نہیں لینا کی تسبیح ہاتھ پھڑ کے, تواڈے واسطے ہے نہیں. تسی مہربانی کرو تسبیح ہاتھ پھڑو. میں آکھ چھڈا لینا کی تسبیح ہاتھ پھڑ کے, تے بندے جڑے کوئی دو چار پڑھ دے نے وہ بھی آکھ چھڈو جی انشاء اور یا آگے نے کی پر نہیں پڑھ کے. اوے تسی پھڑ دے نہیں, تسی تسبیح پھڑو. اوے کاکا تسی تسبیح پھڑو. اوے او بابا جی ہور نے او اس منزل تے آگے نے کہ تسبیح وچ گنتی تھوڑی ہوندی ہے, انہاں دا ہر شاہ نال دی یاد ہے. انہاں تاں کہ اسی لینا کی تسبیح ہاتھ پھڑ کے. وہ تے اس منزل تے سن نا کہ وہ دودھ پہ ویچ دی سی نا, تے دوویں سہیلیاں جدوں کٹھیاں ہو گئیاں نا تے وہ تسبیح تے اللہ اللہ پہ کردے سن. تے اس نو پوچھیا تیرے کتنے پیسے ہوئے نے؟ اس نے کہا میرے اتنے ہوئے نے, تیرے کنے ہوئے نے؟ اس نے کہا میں نہیں پتا, سامنے کرایہ دکاندار ہے او جڑا کریانے والا نا, میں چونکہ اودی محبت وچ گرفتار ہاں تے میں اونوں دے چھڈنی ہے جننے ہون. اس نے کہا پھر بھی بھلیے پتہ تے ہونا چاہیے کنے نے. اس نے کہا جتھے پیار ہوے حساب نہیں ہوندا. اوئے بولو جی سے سمجھ آئی. کوٹ مٹھن دا شہنشاہ خواجہ غلام فرید تسبیح کردا سی پیا, جدو اس بلوچن دی گل سنی نا جتھے پیار ہوے صاحب نہیں ہوندا, ہاتھ چوں تسبیح ڈگ گئی. اے بے حیا او دے نال پیار کردی ہے تے صاحب نہیں کردی, میں تیرے نال اکھاں ملا کے پھر گنتی کرنا پیا. اوے جی سے سمجھ آئی اونچی آواز سے سبحان اللہ کا. اس انہاں بزرگاں واسطے وی لینا کی تسبیح ہاتھ پھڑ کے. تسی تسبیح پڑھو, بلے شاہ جاگ بنا دودھ نہیں کڑدا, پاویں لال ہوے کڑ کڑ. اوے نبی سائیں دے میلاد دا مقصد پہ دسنا پاک ہو جاؤ. تے صابن نال پاک نہیں ہونا, اللہ دی رحمت نے پاک کرنا ہے جدوں تسی آپ ٹھیک ہو جاؤ اپنے آپ. میں کسی ایک لفظ پر رک نہیں رہا, کسی ایک بات پر بھی میں سٹاپ نہیں کر رہا. میں جلدی سے آگے چل رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے پاس اب بس 13 منٹ باقی رہ گئے. ہاں جی 13 منٹ بعد مجھے ممبر چھوڑنا ہے. 13 نہیں جی, بڑا مزہ تو آج یہاں تو شام تک آتا رہے گا جی, اس لیے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے جی. قرآن پاک جب پڑھا جاتا ہے اندر سے روح خوش ہو جاتی ہے. میں تو اندر سا مزہ اس واسطے آ رہا ہے جتھے اچھا کھانا پکا ہوئے جسم نو مزہ ہوندا ہے, بندہ اتنے جا کے دوبارہ کھاندا ہے جی. آج روح نو مزہ آ رہا ہے, لنگر مل رہا ہے روح نو, اس واسطے چس آ رہا ہے. جنوں چس آ رہا ہے سبحان اللہ دا نال نال پانی پیندے جاؤ. میں گزارش کر رہا ہوں کہ پاک ہونے کی ہونا ہے. اچھا ہن اگر کوشش کرو کہ نمازی ہو جاؤ. دیکھو اب شارٹ کٹ ہے, اب تو میں ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا. کوشش کرو کہ بے حیائی تو دور ہو جاؤ. کوشش کرو موبائل مجرے دی بجائے نہ تا آ جان. کوشش کرو حضور دے ذکر 24 گھنٹے آ جاؤ. کوشش کرو کہ گھر دے اندر محبت دے سفیر بن جاؤ. جدو نبی سے فرمایا میں شاہد ہاں, میں گواہی دینا, میں مبشر ہاں, میں خوشخبری دینا, میں نذیر ہاں, میں ڈرانا, میں داعی اللہ ہاں, میں اللہ وال بلانا, میں سراج منیر ہاں, میں چمک کے اپنا آپ وکھانا. لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, رسول دی زندگی تے تسی عمل کرو نا, عمل کرو نا, پھر کرو نا عمل. اپنی گھر دی چار دیواری دے اندر گواہ ہو جاؤ. نہیں سمجھ آئی؟ اپنی اولاد دے اندر بہ کے لجپالاں دے واقعات سنایا کرو. جنہوں سمجھ آ گئی اچھی سبحان اللہ کہہ لو ذرا. سناؤ سکتا ہے جنہیں کدی بہ کے سنے ہون گے وہ اگے سنا لے گا یا پڑھ کے سنا لوے کرے. مبشر ہو جو بچہ نماز پڑھ کے آوے درساں دا نوٹ کٹ کے کیا کرو شاباش تیری اے پڑھ کے آئے تیرا انعام ہے. مبشر ہو جو تاکہ اولاد نے کیتے آ جائے.
نذیر ہو جو جڑا بندے دا پتر پھر بھی بندے دا پتر نہ بنے انہوں بے شک ڈنڈے نہ لاکھو اٹھے تے نہیں پتا اذان ہو گئی ہے قرآن گھر پہ ہے تو کدی کھول کے نہیں ویکھیا جسے سمجھ آ رہی ہے اونچی آواز سے سبحان اللہ کہو داعی اللہ ہو جاؤ اپنے خاندان میں اللہ وال بلایا کرو اپنے اپنے گھر والے میں پھر آیت پڑھنا چاہتا ہوں میرا خیال ہے پچھلا فتح نامہ بھی تھی لے نہیں نہ سکے اور رہ گیا نا وہ کدھر اور چلا گیا ٹھیک ہے وہ تھوڑا نقصان ہو گیا نا نہیں یار نہیں ایسے نہیں ہو سکتا نا یار بغیر موک تو تویز سے نہیں ہو سکتا آج دی موک ہے سبحان اللہ ہاں آؤ لے لو اللہ فرماندہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ اپنے گھر والوں کو خود نماز کا آرڈر کیا کرو وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا خود نماز کا آرڈر کیا کرو لیکن تب آرڈر کرنا جب خود پہلے پڑھ لو اللہ لا نسألک رزقا ہم تم سے کسی رزق کا سوال نہیں کرتے نحن نرزقک میری عزت دی قسم ہے اگر تو نمازی ہو جائے تیری گھر والی نمازی ہو جائے تیرے گھر دا بچہ نمازی ہو جائے میں وعدہ کرنا تیرے لنگر وچ کدی گھاٹا نہیں آئے گا اجے بھی جناب نو سمجھ نہیں آئی قرآن کی فرما رہے اچھا یا اللہ بڑے گناہگار ہاں مالک کوئی شارٹ کٹ دس اللہ صحیح فرماندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا لے بھی ان میں جڑی آیت پڑھی ہے سورہ الکاف دی 27 نمبر آیت پڑھی ہے 18 نمبر سورہ 27 نمبر آیت ہے میں پڑھ گیا تو سبحان اللہ کہہ لو ذرا اللہ فرما رہا ہے بھئی شیطان تو بچو شیطان تو بھئی سارے آنکھو شیطان تو بھئی آواز دو سارے شیطان تو حکیم صاحب چھوڑ دیں اسے دیکھیں میری طرف شیطان تو بچو مالکہ نہیں بچ سکتے اپنے آپ فرماندہ پھر ایک کام کرو میں تو نسخہ دینا اللہ بندے نو نسخہ پہ دیندہ ہے مولانا میں اگلی آیت پڑھ رہا ہوں نا جی اس میں جو پچھلی ساری 26 آیتیں ہیں ان میں اصحاب کہف کا ذکر ہے وہ غار والے صحابی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے ولیوں کا ذکر ہے جی وہ سارا ذکر کرنے کے بعد اللہ پاک اب امت مسلم یعنی مصطفیٰ سے نتیجہ دے کر بات کر رہا ہے اللہ پاک وہ کسے کہانی ہوندی نا جی کہانی ہوندی ہے نا جی کہانی وہ دا ایک مورل ہوندہ ہے مورل میں اس وقت مورل پڑھ رہا ہوں وہ کہانی پیچھو تو شروع ہوئی ہے فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَبْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا وہ کہانی اتھو شروع ہوئی ہے نا جی پیچھو وہ تقریباً نامی آیت سی جیڑی میں پڑھی ہے نامی تو لے کے 10ویں 11ویں 12ویں سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ کَلْبُهُمْ اور ساری کہانی چل دی ہے بھئی کہ کتا نال لے کے ٹرے تھے وہ 5 سن 3 سن 4 سن وہ ان کر کے غار چو اللہ والے وہ موسیٰ دی امت دے ولی اور ساری کہانی سنا کے نا اللہ پہ فرماندہ ہے تو ہاں ٹھیک ہونا ہے پھر ہاں جی ہونا ہے مارل لے لو مولا کی کریے فرماندہ ہے وَاشْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ تو سبحان اللہ کہہ چھڑو یا اللہ فرماندہ ہے وَاشْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ نہیں ٹھیک ہوں دے تسی یا اللہ نہیں ہو سکتے پھنس گئے شیطان دے برے ہو گئے قابو آ گئے ہو دے فرماندہ پھر ایک کام کرو کی وَاشْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ اپنے آپ نو انہاں دے نال جوڑ لو ٹھنڈا بولے ہو یار اپنے آپ نو انہاں دے نال جوڑ لو یا اللہ کنہ دے نال جوڑیے فرمایا جڑے صبح شام میری یاد وچ رہندے نے اچھا یا اللہ اسی کی کریے فرمایا لا تعدو عینک عنہم تمہاری آنکھیں ان کے مکھ سے نہیں ہٹنی چاہیے تمہاری آنکھیں ان کے مکھ سے نہیں ہٹنی چاہیے یا اللہ کن کے مکھ سے اللہ صحیح فرماندہ ہے یدعون ربہم بالغداۃ والعشی جو صبح شام مجھے پکارتے ہیں ہاں بھائی سارے دسو بھائی ایک دی گل ہو رہی ہے حضرت موسیٰ دی امت دے ولیاں دی گل پہ ہوندی ہے اللہ پہ فرماندہ ہے مینوں میری عزت دی قسم ہے جنہیں شیطان کو بچنا ہے وہ ولیاں دے نال جڑ جائے جنہیں شیطان کو بچنا ہے وہ ولیاں دے نال جڑ جائے یہ مطلب ایک گل دی ونڈ ہو گئی ہے جے موسیٰ دی امت دے ولیاں دے نال جڑ جائیے تے بندہ شیطان تو بچ جاندا ہے تے پھر موڑ جڑا پیر سیال دے نال جڑ جائے وہ کدے قابو آئے گا ہن جدا کو مرشد ہے وہ سبحان اللہ کے
میں سورہ الکاف پڑھنا پیا 18 نمبر سورہ ہے, میں 17 نمبر آیت پڑھنا پیا. اللہ مند بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا. وہ بندہ ہی گمراہ ہے جنہوں زندگی چجے کوئی مرشد نہیں لبا. اور جدا کوئی ہے اونچی آواز نہ سبحان اللہ کو. یہ مطلب ہے جڑے وڈے وڈے مسئلے جڑے آپ حل نہیں ہوندے او پھر مرشداں نال لگ کے حل ہو جاندے نے. او ہو نہ میں پوجا پاٹ جو کیتی, نہ میں گنگا نایا, نہ میں 5 نمازاں پڑھیاں, نہ تسبیح کھڑکایا. اے ویسے انہاں سارا کچھ کیتا جی. مطلب تو یہ سمجھو کہ بلے شاہ بادشاہ نماز ہی نہیں پڑھی. اوئے اوئے اصل وچ پہ آندے نے میں پڑھیاں تے ہے نے پر مینوں مان انہاں تے نہیں یار تے وے. ہن تشریح سمجھ لو تے پھر بے شک سنو تہاڈا حق ہے. ہن سنو اینو. نہ میں 5 نمازاں پڑھیاں, نہ تسبیح کھڑکایا, نہ میں 30 روزے رکھے تے نہ چلا کمایا. بلے شاہ نو مرشد ملیا انہیں ایویں چا بخشا. لو جی تقریر ختم ہو گئی ہے. انشاءاللہ پھر تہاڈے نال گل کران گے. بہت بڑے ولی سن. اور 28 ہو گئے جی تے 29 تے 30 31 32 33 5 منٹ ہو جائے گا کہ پھر تے رکھ لگی. سبحان اللہ. سید بھی تھے عبد القندوس گنگوئی رحمت اللہ تعالی علیہ, تصوف کے شہنشاہ تھے. اسلام کے لیے بہت بڑی خدمات تھی. میں تانوں ایک گل دساں, پیری کسی وراثت دا نام نہیں. مت سمجھو کہ پیران دے پتر اگوں پیر ہی ہون گے. یہ ضروری نہیں ہے. کاکا مریداں چوں ہی کوئی شہنشاہ ہو سکتا ہے. بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی اپنی اولاد نظام الدین کی مرید ہے. قبلہ یہ تو شرف تلمذ ہے. یہ تو کرنی پروان والا مسئلہ ہے. اس میں تو ذات برادری کی بھی قید نہیں ہے. میں گولڑے دے سید ویکھے نے جڑے جٹاں دی نوکری کرتے رہے ہیں. جن سمجھ آئی اونچی سبحان اللہ آکھ لو ذرا. اب میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. کوئی ایک ادھا بھی واقعہ آ گیا تو آپ کا ہی واقعہ رہ جائے گا. آؤ آگے چلتے ہیں. شیخ سید عبد القندوس گنگوئی رحمت اللہ تعالی بہت بڑے ولی سن. انہاں دی اولاد پاک چو ایک نلائک میرے ورگا سی. بھئی دیکھو میں بہت بڑے خانوادے دا نلائک جا بچہ ہوں. اپنے بزرگاں دی سفید چادر تے چٹی داغ تو علاوہ میری کوئی اوقات نہیں. بہت بڑے لوگ انہاں دی میں بہت نلائک اولاد. حضرت شیخ عبد القندوس گنگوئی دے بیٹے سعید شاہ اپنے باپ دادا دے دین تو بہت دور, تصوف تو دور, بالکل کوئی خبر نہیں. اتنے کو دور ہو گئے کہ گھر کبوتر بازی کر رہے نے. مولانا قبلہ لگنا پیندا ہے کسے دے نال. ہاں جی جاگ بنا دودھ نہیں کڑدا پاویں لال ہوئے. مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم. آپ چپ رہ گئے. آپ نام بھی سمجھ آئے پھر بھی سبحان اللہ کہیں اس بات پہ. مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریز نہ شد. فرماتے میں مولوی تھا, مولوی رہ جاتا, مولائے روم نہیں ہو سکتا تھا جب تک میں شمس تبریز کے قدموں سے نہیں لگ سکا. ہاں جب تک میں شمس تبریز کے قدم. ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نہ شد, ہیچ خنجر خود بخود تیزے نہ شد. چلو رہن دینے ہیں یار. ہیچ حلوائی نہ شکر استاد کار. میں کیسے آگے چلوں گا. تا غلام شکر ریزے نہ شد مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تب ریزے نہ شد. آپ مت لوہا خود بخود تلوار نہیں ہو جاتا. تلوار خود بخود خنجر نہیں ہو جاتی. میٹھا خود بخود حلوائی نہیں, میٹھا خود بخود مٹھائی نہیں ہو جاتا. بھائی سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہو بیٹھ کر.
میٹھا خود بخود یعنی مٹھائی نہیں ہو جاتا، مولوی خود بخود مولانا نہیں بن سکتا جب تک شمس تبریز کی غلامی میں نہ آ جائے۔ تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزین۔ مجھے نہیں پتا یہ کس نے کہا، کہہ دیا ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ لوہے محفوظ است پیش اولیاء، یہ رومی نے کیا لکھ دیا، یہ رومی نے کیا کہہ دیا، لوہے محفوظ است پیش اولیاء، ہر سے محفوظ است محفوظ از خطا۔ رومی کہتے ہیں اللہ کا لوہے محفوظ ولی کی نظر میں ہے اور قلم ہاتھ میں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ادھار ہو گیا آپ کے ساتھ، میری زندگی وفا کرے گی، ان پر بات کریں گے آپ کے ساتھ۔ اچھا جی، وہ کبوتر بازی ہو گئی ہے، کبوتر بازی کر رہے ہیں۔ گاؤں میں کوئی ایک میر عالم تھا قریشی فیملی میں سے، وہ کسی بزرگ کے مرید ہو گئے، اتنی خدمت کی کہ انہیں دستار خلافت مل گئی، دستار خلافت ہو گئی، ان پر نظر ہو گئی ولیوں کی، لوگ مرید ہونا شروع ہو گئے۔ 1000 کو مرید لے کے وہ میر عالم قریشی بادشاہ بابا جی دے خلیفہ ہاتھ تسبیح لے کے، نظر نیوی ہے، چہرے تے سنت ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، جو بزرگوں کی ساری نشانیاں ہیں وہ پوری ہیں۔ گزر رہے نے عبد القندوس گونگوئی دے دربار دی گلی وچوں، سیدزادہ چھت دے اوتے کبوتراں نال کھیڈدا پیا، اودے تھلے دھیان پیا، مراسی پیراں دا لباس پا کے مریداں دے نال ہاشا نکل گیا، او کہنے لگا آواز دے کے، اوے مراسی کدوں دے پیر ہو گئے نے؟ صاحب دستار تھا، نظر اونچی نہیں کی سجدوں کے گھر کی طرف، نظر نیچی کر کے کہتے ہیں جب سے سید کبوتر باز ہو گئے مراسیوں کو پیر ہونا پڑ گیا ہے۔ بھائی بولو جی، سے سمجھ آ رہی ہے بات؟ بس یہ جملہ سننا تھا، اندر پھٹ گیا۔ آج اندر پھٹ جانا چاہیے کسی نہ کسی کا، اندر پھٹ جائے تو بات بن جاتی ہے۔ اندر پھٹ گیا، آنکھوں میں سے آنسو آ گئے، زمین پر آ گئے، تھلے آ کے مانو آندے نے ماں بڑا وقت ضائع کر لیا ہے، دسو میرے بابے دی کتھے وے وہ ساری وراثت جیڑی میرا بابا ونڈدا رہا ہے۔ ماں نے اپنے بچے نو سینے نہ لایا، جانی جان ماں نے ویکھیا میرے پتر دا اندر زخمی ہو چکے ہے۔ ماں کہنے لگی پتر بڑے خلفاء بڑی دنیا تیرے باپ تو فیض یاب ہوئی ہے، لیکن تینوں بلخ جانا پائے گا، بلخ دے اندر تیرے بابے دا خلیفہ ہے، جیڑی سن اونے لائی ہے نہ کسے نہیں لائی۔ عبد القندوس کا صاحبزادہ گنگوہ شریف سے چلا اور یعنی بلخ کی طرف سفر شروع ہو گیا۔ بلخ کے شہنشاہ کو کشف ہوا، اپنے مرشد کی زیارت ہوئی، فرمایا کھڑا ہو جا میرا بیٹا آ رہا ہے۔ سارے مرید لے کر بلخ کا شہنشاہ جلال الدین بلخی بلخ کے چوک میں آگے مسلح بچھا کے مریدوں کے ساتھ زمین پہ بیٹھ گیا۔ جب وہ شہزادہ آیا، سعید شاہ آیا، جب وہ سامنے آیا تو اٹھے، اٹھ کر پاؤں پہ بوسہ دیا، ہاتھ پہ بوسہ دیا، سلام کیا، اس نے پیار کیا، گھر آ گئے بڑے شان کے ساتھ، بڑے ناز کے ساتھ، بڑی خدمتیں، بڑے میلاد، بڑی ذکر کی محفلیں، بڑے فکر کی منزلیں، بڑا ماحول ہے۔ 3 دن گزر گئے، زمین پہ بیٹھے ہوئے جلال الدین بلخی نے شام پڑ رہی ہے، کان میں پوچھا حضور تسی کیویں آئے سو؟ کان دے نال منہ لا کے شاہ اور آکھیا بابا جی میں آیا سا، مینوں میرے ابے دی وراثت چاہیے۔ جدو کہنا میرے باپ دی وراثت چاہیے، یہ خلیفہ اٹھ کے کھڑا ہوا، کہنے لگا کھڑا ہو جا سعید شاہ۔ صاحبزادہ آرام دا اٹھ کے کھڑا ہو گیا، چل اتھے بیٹھ جتیاں جا کے۔ بندے پریشان ہو گئی، یار یہ 2 منٹ پہلے تے بڑی خدمت واضح ہو رہی تھی تو ان جتیاں بٹھا چھڑے، قبلہ شغل ہے، قبلہ اللہ نے رسول سے کہا تھا پہلے پاک کرنا پھر یہ طاقت دینا۔ قبلہ اگر اب اس کی وجہ سے کوئی کسی کو چھوڑ کے جائے تو لاکھ دفعہ جائے، لجپال نہیں دیتے جب تک اندر پاک نہ ہو جائے۔ مجھے نہیں پتا میں نے کیا پیغام دیا ہے آپ کو، نہیں بھائی یہ ہر ایک کے بس کا روگ ہی نہیں ہے، پلیت پانڈیج پاک شہ پا چھڑی جائے، سمجھ آئیے تو بات کرو، میں آگے چلنا چاہتا ہوں۔ لو جیو پیرنٹس بیٹھ کے اپنے مرید نو فرمانے رہا جی گھوڑوں کے استبل ہے نا، گھوڑیاں والی ویلی، ہاں جی، وہ نال دا جڑا کمرہ ہے خالی ہے، ہاں جی،
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਸਤਰ, ਟੁੱਟੀ ਜੀ ਮੰਜੀ, ਗੰਦਾ ਜਿਹਾ ਬਿਸਤਰ, ਹਾਂ ਚੱਲ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਾਹ ਇਧਰ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆयत ਪੜ੍ਹਨੀ है ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਵਾਰੀ, सारा दिन रोजा रखना है, नमाज़े ताजुद पढ़नी है, 5 नमाज़ां बाद जमात पढ़निया ने, मुड़ वेखने प्यो दी विरासत लैन आया। लो जी साहबजादे वो सारा कुछ लिया, इस्तबल दे अंदर चले गए, सारा दिन रोजा, नमाज़े 5 गाना, नमाज़े ताजुद, सारा दिन तस्बीह, अखां छया, नमाज दी पाबंदी, दीन दे हर यानी आर्डर ते अमल। वक्त गुजर रहा है, 1 साल गुजरा, 1 साल गुजरा, पूरा 1 साल गुजरा। 1 साल बाद जलालुद्दीन बल्खी ने अपने एक मुरीद बुलाया, और जी घोड़ियां दी लिद दी एक टोकरी लै जा, जिथे बैठा हुए सामने जाके सुट्टी, मुर्दर सिंह की करदा? ते जनाब मुरीद गड्डी च बैठे गर्म हो जाते हैं, जाके सुट दे अगे, पता लगे की करदा। जदों इंज करके लिद सुटी ना तो साहबजादे इंज ओए अन्ना होए हैं, तेन नहीं दसदा मैं बैठा। उस वापस आके क्या हजूर आंदा अन्ना होए हैं, तेन नहीं दसदा मैं बैठा, फिर मैं बैठा रहंदे, प्यो दी विरासत लैन आया। इस काबिल है इनू कुछ दिता जाए? हाय 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 मुंडे 1 साल फिर गुजरा, 1 साल फिर गुजरा, 1 साल गुजरा मुंडे, 1 साल गुजरा। तुहाडे लई एडी छेती गुजरा? तुसीं महीना कट के विखाओ ना। 1 साल गुजरा, 1 साल बाद फिर फरमाया उरा जी एक टोकरी सुट गया, मैं दसी की करदा। उस आके लेती टोकरी सुटी, उस घूरिया, कुछ नहीं आख्या, सिर्फ घूरिया। उस आख्या जी घूरदा है, मैं बैठा रहने दे, घूरदा है। जब तक अंदर साफ नहीं होगा कुछ नहीं मिलेगा। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। जब तक तुम अपने आप को अंदर से खुद ठीक नहीं करोगे, अल्लाह हालात नहीं बदलेगा। तो अनु कन्नो फड़ के अखी अजान होगी, नमाज पढ़ो उठ के, नहीं ये नहीं होगा, खुद करना है। नहीं कर सकते तो लजपालों के साथ जुड़ जाओ। मौलाना एक बात करूं मैं आपसे, वस्बिर नफ्सका मा अल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिल गदाती वल अशी युरीदुना वजहहू। अल्लाह मतलब वस्बिर नफ्सका, अपनी जिंद जान को उनके साथ जोड़ लो। हाँ जी, किन के साथ जी? वलियों के साथ जी। पीछे सारा जिक्र वलियों का है जी, सियाक़ शुबाक में सारी आयतें वलियों पर हैं जी। आप चुप हुए हो यार सारे, बात आप वाली नहीं है इसलिए इस तरह मुंह कर लिया। यहाँ पे जाया नहीं होने का खतरा मुझे पता चल गया, यहाँ जाया नहीं होगा मेरा, मैं बड़ा कीमती चीज है जो मैं इनके हवाले करके जा रहा हूँ। मौलाना उम्मत मुस्लिमा को सबक है ये जो मैं पढ़ रहा हूँ। अच्छा, लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इबरतुन लिउलिल अलबाब, अल्लाह सूरह यूसुफ की आखिरी आयत में बताता है मेरे बयान करदा पुरानी किस्सों में अक्ल वालों के लिए सबक होता है। तो ये सबक मिल गया कि हम वलियों के साथ जुड़ जाएं। हम वलियों के साथ, हमें आर्डर है ला तादुआइना का अनहुम, अपनी आंखों को उनके चेहरे से हटने ना देना, अपनी आंखों को उनके चेहरे से हटने ना देना। आयत किधर आई है? मुस्तफा की तरफ। हाय हाय, नहीं तुम्हारे वाली बात नहीं है, मैं इसलिए इधर मुंह कर रहा हूं। आयत किधर आई है? मुस्तफा की तरफ। वली की आंख, वली के चेहरे से आंखें ना हटने देना पहला आर्डर है मुस्तफा को। पहला आर्डर किसको है? मुस्तफा को है। अब मुस्तफा का मकाम कहां और वलियों का मकाम कहां? हम अगर नजर उनके चेहरों पर रखें तो ये तो समझ आता है। हाय हाय, मैं समझ गया। चलो जी फिर गल कर लेंगे, इन्हों वाली गल नहीं है, छोड़ो पर। नहीं रहने दो, मुझे समझ आ गई है बात। हम अगर उनके चेहरे पर, हम पीर सियाल के चेहरे पर नजर रखें, हम बाबा फरीद के चेहरे पर नजर टिकाएं, हम मुर्शिद के चेहरे पर नजर टिकाएं, हम औलिया अल्लाह के चेहरे पर नजर टिकाएं, हमें गुनाहों की माफी मिल रही है, हमारा निजाम चल रहा है, ये सब ठीक है। मुस्तफा को क्या जरूरत है कि वलियों के चेहरे पर नजर टिकाएं? और अल्लाह फरमाता है तू नजर चटका अपनी बेहतरी के लिए, मोहम्मद की नजरें उन पर ना टिके तो वली वली नहीं रहता। हाय हाय हाय,
پتہ چلا ولی اسے کہتے ہیں جس کے چہرے پر مصطفیٰ کی نظریں ٹکی ہو. سبحان اللہ گھر جا کے کہہ لینا یار. میں گزارش کر رہا تھا 1 سال گزرا, اتنی جلدی نہیں گزرا جتنی جلدی تم چپ رہ گئے. تم سے تو سبحان اللہ نہیں نکل سکا 1 منٹ میں, وہاں 1 سال گزرا. لد چھٹی دے اکھاں کٹیاں, فرمایا بیٹھا رہن دے. 1 سال پھر گزرا. 1 سال کے بعد دوبارہ فرمایا جا ہن سٹ کیا. اور منڈیو جدو ہن اس لد سٹی نہ تے صاحبزادے نے اکھاں نہیں کڈیاں, ککھ نہیں آکھیا, اٹھیا, اٹھ کے ٹوکری پھڑی, سلیٹ پھڑی, دابڑا پھڑیا تے بوکر پھڑ کے ساری کٹھی کر کے دابڑے چ پا کے اپنے سر تے رکھ کے آکھ لگا ویر مینوں دس میں کتھے سٹا ہوا. جدو آکھے نا ویر مینوں دس میں کتھے سٹا وا, اس مرید آ کے بابے انہوں دسیا جی وہ آندا سی ساری لد کٹھی کر کے تے اس پا کے آکھے دس مینوں کتھے سٹا وا. تے آ فرمایا پھر انہوں بلا لو. ہائے ہائے ہائے, 3 سال کا روزہ دار, تہجد گزار, مولا علی کی اولاد, اپنے باپ کے خلیفے کے سامنے آیا. یعلمہم الکتاب والحکمہ. اب ملے گی وہ تعلیم جب پاک ہو جائے, اب ملے گی وہ طاقت جب پاک ہو جائے. نہیں سمجھ آئی جسے آ گئی ہے سبحان اللہ کہو بیٹھ کر. میرے ورگے نلائک نو طاقت پھڑا دیتی جائے تو جڑا اوکھا ہوئے وہ دی روزی بند کر کے بیٹھا ہوئے. نہیں اور نہیں, نہیں اور نہیں, نہیں اور نہیں. یہ طاقت وہاں جانی چاہیے جنوں پتھر مارن دی اخیر کر چھڑن تے لو وقت دے وچ طائف والیاں نو دعاواں دے چھڑن. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. اللہ نو اکھنا پیا جے تو آکھیں تے میں اے 2 پہاڑ درمیان چنن تے ریزہ ریزہ کر کے مروا نہ چھڈا. او یارا کیسے تم چپ رہ گئے ہو یار اس بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. حضرت نوح 950 سال بعد آپ اعلان کیتا ہے مار چھڈ بندہ ایک نہ چھڈی. میں ویکھ لیا انہاں دے بچوں کوئی بھی بندے دا پتر نہیں بنے گا. نوح خود پہ آندے نے مار چھڈ بندے ایک نہ چھڈی. اللہ مصطفیٰ نو پہ آندا جے تو آکھے تے میں مار چھڈاں. اللہ نو مصطفیٰ پہ آندے میں نوح تے نہیں جڑے بندے مروا چھڈاں. میں عالمین دی رحمت اے کلمہ نہیں پڑھن گے میں انہاں دے پتراں نو کلمے پڑھا کے چھڈاں. پنتالیس منٹ ہو گئے ہیں, 45 منٹ 33 پہ چھوڑنا تھا. آپ دیکھیں واقعہ کتنا لمبا ہے. بھائی میں کیا کروں, تھوڑا سا 2-4 منٹ اور دے دیں آپ, بس ختم ہو گئی ہے تقریب. 2-4 منٹ ایسے نہ دیں, پیار سے دیں, شوق سے, اب زور سے دیں. ہاں بلا لیا, آ گیا, آ گئے ہیں جی. اچھا چل آ ذرا شکار کرنا ہے. استبل دے نال دڑا خانہ ہے, وہ سارا شکاری کتیاں نال بھریا ہے. پھڑ لے جنگل جانا ہے, شکار کرنا ہے. او کو 15-20 کتے تے او 3 سال دا روزہ دار تہجد گزار ہیں تے او کتے دے جناب تانوں تے پتہ ہے جی, میں تے خاص پتہ نہیں کوئی. کتا تے ایک نہیں قابو آندا تے او 15-20 تے اپنے آپ نو رسے رسے ولے ہونا. بابا جی نے او سعید شاہ جی حضور اے جندر میں آکھا نہ اندر کتے نہ چھٹن پتر. ساری رسیاں اپنے جسم نو چنگی طرح گٹ کے ول لیاں, نس نہ جان. او ایک خرگوش لنگیا اگوں تے او انہاں نو کون ڈک سکدا سی. انہاں ماریاں چھالاں, جدوں انہاں چھالاں ماریاں اے منہ دے بل لگ ڈگا زمین تے. او نس دے نے اے رگڑا جان لگا. اے کو 4-5 مربے رگڑاں لگیاں, کنڈے چبے. او تواڈے ایتھے خاص کنڈے بھی نے ہو جڑے چادر نوں لگ جان. تے میں پچھلی واری آیا ساں تے میری چادر نوں کدھر پٹرول پمپ تے لگ گئے. میں 6-7 دن ہی کٹدا رہا. اور میں جدوں ویکھنا 1-2 کنڈا اور نظر آ جانا.
وہ ایڈے خطرناک کنڈے جناب، وہ رگڑا سارا جسم چلنی تے برا حال تے پیزا دا جدوں اٹھیا ہے تے خلیفے دی انج کر کے نظر پئی تے جلال چاہ کے فرمایا اوے سعید شاہ جی میں تینوں آکھیا سی کتے نہ چھڈی، فوراً ہاتھ جوڑ کے کہندا ہے معاف کر دیو غلطی ہو گئی. فرماندے نے قریب آ جا، سر تے اپنی پگ لا کے فرماندے نے لے اے پہلی پگ جڑی ہے نا اے دا پہلا ول کتاب اللہ دی معرفت ہے، اے دا دوسرا ول حکمت دی ہدایت ہے، اے دا تیسرا ول توکل دی ہدایت ہے، اے دا چوتھا ول تقوی دی ہدایت ہے. سبحان اللہ گھر جا کے کہہ لیا جی. اے خانہ فقر دی پگ تیرے پیو دی وراثت ہے جڑی ان تو لین دے قابل ہو گئے ہیں، ہن گھر چلا جا ابے دی گدی شام جا کے. اوے جن سمجھ آ گئی ہے دب کے سبحان اللہ آکھو ذرا. ہاں یہ صاحبزادہ گھر واپس چلا گیا. رات نو نیند جلال الدین بلخی نو اپنے مرشد عبد القندوس گنگوئی دی زیارت چا ہوئی. زیارت کرا کے عبد القندوس فرماندے نے اوے جلال الدین بلخی قدم چوم کے اندر جی سونا اوے میں تا تینوں انیاں رگڑا نہیں مروائیاں جنیاں تو میرے پتر نو مروا چھوڑیاں. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. اور میں تمہارے آنسوؤں کو سلام کرتا ہوں، تمہاری آنکھوں سے نکلتے ہوئے اتھروں کو میں سلام کرتا ہوں. میں پھر گزارش کرنا اور جلال الدین بلخی جی آقا او تین نظر نہیں آیا اولاد رسول ہے، تین دسیا نہیں مولا علی دا پتر ہے، فاطمہ الزہرا دی آل ہے، او میں تینوں انیاں رگڑا نہیں مروائیاں جنیاں تو انہوں مروائیاں نے. جلدی نال پیراں تے ہتھ لا کے اندے عالم پناہ تیری وراثت لئی او بھی تے کبوتر باز بن کے آ گیا سی نا. میں کبوتر باز دے ہاتھے تیری وراثت کیویں پھڑا چھوڑدا. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیا. انشاءاللہ اس آیت پہ پھر بات ہوگی آپ کے ساتھ. زندگی اگر وفا کرے گی تو میرا وعدہ رہا اسی آیت پہ دوبارہ تقریر کریں گے. داستان حسن بکھرے تو لامحدود ہے، سمٹے تو میرا شیخ ہے. وما علیہ الا اللہ. کس نے دی تو بس پھر رہنے دینا جی، جب بندے کی نہیں پتا تو پھر جواب. نماز تو بعد